رات کے اندھیرے میں ثبوت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ثبوت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ 3 سال کی بچی ہو یا 30 سال کی عورت، 3 سال کی بچی ہو یا 30 سال کی عورت، سب کا انجام ایک ہی ہوتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، خون کی دریا بہتی ہے، خون کی دریا بہتی ہے۔ یہ ملک میں بیٹیاں کہاں محفوظ ہیں؟ اس ملک میں عورت کہاں محفوظ ہے؟ اس ملک میں کون آدھی رات کو نکلنے کی سوچ بھی سکتا ہے جب دن میں اس کی عزت محفوظ نہیں؟ کون آدھی رات کو نکلنے کا سوچ سکتا ہے جہاں دن میں اس کی عزت محفوظ نہیں؟ یہ ملک میں کہاں بیٹیاں محفوظ ہیں؟ اس ملک میں کہاں بیٹیاں محفوظ ہیں؟ محفوظ لفظ بھی انہیں ستاتا ہے، محفوظ لفظ بھی انہیں ستاتا ہے کہ عورت کیوں پیدا ہوئی، کہ عورت کیوں پیدا ہوئی۔ اس کا جسم محفوظ نہیں، اس کی عزت محفوظ نہیں، اس کا نام محفوظ نہیں۔ درندوں نے تو حیوانیت کی مثال ہی مثال پیش کر رکھی ہے۔ حکومت جسے عورت کی حمایت میں، عورت کی ڈیفنس میں، عورت کی سیکورٹی میں آگے آنا تھا، وہی حکومت، وہی پولیس، وہی ڈپارٹمنٹ اسی کو رات میں جلا دیا۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ہم ایسے پیڑیتا جو بھی ہوتی ہیں، جو بھی ایسے معاملوں میں دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، جن کے اوپر انیائے ہوتا ہے، ہتیا ہوتی ہے اور ریپ، مرڈر وغیرہ ہوتی ہے، تو ان کا نام نہ لیا جائے اور ان کی فوٹو اور ان کی تصویر نہ دکھائی جائے۔ لیکن یہ سارا منظر آپ سب کے سامنے ہے۔ میرا آج آپ کے سامنے آ کر یہ بولنے کا مقصد ہے، اگر میں نہیں بولوں گا تو میں گونگا ہو جاؤں گا، میں نہیں، میری نسل گونگی ہو جائے گی۔ اگر آج ہم میدان کے اندر نہیں نکلیں گے اور آج ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم کب اٹھائیں گے؟ میں سلام کرتا ہوں ان پروٹیسٹرز کو، ان احتجاج کرنے والوں کو جو شہر بشہر در بدر جا رہے ہیں، اپنے بھی گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے بھی کاروبار کو چھوڑ کر ایسی بیٹیوں کی خاطر میدان کے اندر روڈوں کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی، سب میدان کے اندر آ گئے ہیں اور آ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ سب سن رہے ہیں، سن نہیں رہا ہے تو حکومت نہیں سن رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان بیٹیوں کی آواز کو سنے، ان کے درد کو سنے، ان کی چیخوں کو سنے۔ اس بہن نے بھی کتنا رات کے اندھیرے میں چیخا ہوگا، اس بہن نے بھی دن کے اجالے میں کس کس کو نہیں بلایا ہوگا، اس بہن نے بھی کتنے آنسو کے قطرے نہیں گرائے ہوں گے، اس بہن نے بھی آنسو کے قطرے ختم ہونے کے بعد کتنے اس نے خون کے قطرے گرائے ہوں گے، اس بہن نے بھی کتنا اس ملک کے نوجوانوں کو، سپاہیوں کو بلایا ہوگا، کتنے کتنے بڑے بڑے سیاسی لوگوں کو، لیڈروں کو یاد کیا ہوگا، کتنی بڑی حکومت کی طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو یاد کیا ہوگا، جو آج اس بہن کو انصاف نہ دلا سکے اور وہ انصاف کے لیے 1 ہفتہ ہاسپٹل میں لڑتی رہی، اسے سیدھا ٹریٹمنٹ تک نہیں دیا گیا۔ اس نے جب بیان دیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اسی کے شریر کو رات کے اندھیرے میں جلا دیا گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور وہی حکومت کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ریپ ہی نہیں ہوا۔ یہ ظلم اور یہ زیادتی یہ ملک کے در بدر چل رہی ہے۔ جب کوئی سماج ظلم کا شکار بنتا ہے اور اس کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، وہ اس وقت تک ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو طاقتور نہیں بناتا۔ ہمیں اپنے آپ کو چاہیے کہ طاقتور بنائیں، ہمیں اپنے آپ کو چاہیے کہ ہم ہمت والے بنیں اور میدان کے اندر ان جیسے لوگوں کا مقابلہ کریں۔ آج حیوانیت اور درندگی اتنی عام ہو گئی ہے کہ بیٹیاں گھر سے نکلنے کے لیے ڈرتی ہیں، تو ہم جیسے مردوں کو چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کی حفاظت کریں اور ان کی کاندھے سے کاندھے ملا کر ہم اپنی بیٹی کو، ہم اپنی بہن کو، ہم اپنی ماں کو ہمارے سے بڑا مقام دیتے ہوئے ان کو وہی عزت دیں
جو مذہب اسلام دیتا ہے۔ مذہب اسلام عورت کو مرد سے زیادہ عزت دیتا ہے، مذہب اسلام مرد سے زیادہ عورت کا مقام دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مذہب اسلام کے اوپر چلتے ہوئے انسانیت کے نام پر ہم اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو سیکیورٹی دیں۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت گھر کے باہر نہیں نکل سکتی جب تک اس کا محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات چبھتی ہوگی کہ کیوں اسلام ہمیں گھر کے باہر اکیلے نکلنے پر پابندی لگاتا ہے۔ ارے میری بہنیں، اسلام تو تمہیں سیکیورٹی دیتا ہے، اگر گھر سے نکلو تو باپ کو لے کر نکلو، اگر گھر سے نکلو تو بھائی کو لے کر نکلو، اگر گھر سے نکلو تو بیٹے کو لے کر نکلو، اگر گھر سے نکلو تو شوہر کو لے کر نکلو، اپنے آپ کو ایک سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے لے کر اسے نکلو۔ اور کچھ لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، عورت بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمیں اس ذہنیت کو بدلنا ہے کہ عورت کمزور نہیں ہے۔ بے شک عورت کمزور نہیں بلکہ نازک ہے۔ یہ لفظ کہنا چاہیے کہ عورت کے اندر نزاکت ہے اور نازک ہے، لیکن عورت کمزور نہیں ہے۔ جس طریقے سے شیشہ ایک نازک چیز ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ اگر اسے نازک سمجھ کر تم توڑو گے، وہ پلٹ وار میں جب تمہیں چبھے گا تو جس شیشے کو تم کمزور سمجھ رہے تھے، بے بس سمجھ رہے تھے، وہ پلٹ وار تمہیں کرے گا اور تمہارے جسم کو چھلنی کر دے گا۔ اسی طریقے سے عورت کو نازک سمجھو، کمزور نہیں۔ اگر کمزور سمجھ کر کھیلو گے، کمزور سمجھ کر عزت کو لوٹو گے، کمزور سمجھ کر نگاہوں میں گندی ڈال کر دیکھو گے، اگر کمزور سمجھ کر اسے پیروں تلے رکھو گے، اگر کمزور سمجھ کر اسے گرا کر بات کرو گے، پلٹ وار کرے گی تو تمہاری دھجیاں اڑا کر رکھ دے گی۔ تو ان جاہل مردوں کو اور ان حیوانیت کے، ہم کو مرد بھی کہنا نہیں چاہتے، کیونکہ مرد تو شیر ہوتا ہے، مرد تو عورت کی عزت کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، مرد تو عورت کی شان کو بلندی تک لے کر جانے والا ہوتا ہے۔ ارے یہ تو نامرد ہے۔ معاف کرنا، میری زبان کے اندر کڑواہٹ ہے، لیکن اس بہن کے واقعے نے آج اتنا دل کو کمزور بنا دیا ہے۔ آج اس بہن کے واقعے نے آج ہماری مردانگی کو للکارا ہے کہ اس نے کتنا نہیں بلایا ہوگا، کتنا نہیں چلایا ہوگا، اور ہم جیسے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کی نیند سلاتے رہے اپنے آپ کو اور اس بہن کو بچا نہیں پائے۔ بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا والوں نے اپنی طاقت دکھائی ہے، اے میرے اللہ، دنیا والوں نے اپنی طاقت دکھائی، میرے مالک، میرے خالق، تو اپنی طاقت دکھا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔